پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک حسین شام اتری تھی۔ سورج غروب ہونے کے مراحل طے کرتا، آسمان پر شفق کے رنگ بکھیرتا، مانو آسودگی سے مسکراتے خیر آباد کہہ رہا تھا۔ اور اس حسین شام سے لطف اٹھاتا نوجوانوں کا ایک ٹولہ مارگلا ہلز کے نزدیک موجود اس اوپن ریسٹورنٹ میں بیٹھا آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ جامنی شلوار قمیض میں ملبوس، دوپٹہ سینے پر اچھی طرح پھیلائے، مشال خان اپنے بھورے بالوں کا کچھ حصہ کیچر میں مقید کرتے، باقی بال پشت پر کھلا چھوڑے اپنے سامنے موجود کیک کو جگمگاتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور اس کے تمام کزن اس کا یہ دن یادگار بنانے کے واسطے اسے نت نئے سرپرائز سے پرجوش کر چکے تھے۔ ان سرپرائز میں یہ ڈنر بھی شامل تھا۔ قبل اس کے وہ کیک کٹ کرتی، اس کے نگاہ غیر دانستہ ایک جانب اٹھی تھی اور وہی ٹھہر گئی۔ سیاہ آنکھوں میں موجود الوہی چمک مان پڑی، گلابی لبوں پر بکھری حسین مسکان بھی سمٹتی چلی گئی۔ سامنے نظر آتا منظر اس کے لیے تھا ہی اس قدر غیر متوقع۔ مشال، کیا ہوا ہے؟ کیک کٹ کرو۔ مشال کی کزن نرما اسے یوں سٹل دیکھ اسے مخاطب کر بیٹھی۔ مشال اس آواز پر ہوش میں لوٹتی اس منظر سے نظریں چرا گئی جہاں اس کا کزن ارحم خان ایک لڑکی کا ہاتھ تھامے اس سے باتوں میں محو دنیا و ما فیہا سے بیگانہ تھا۔ انابی لبوں پر تبسم کا بسیرا تھا، جبکہ ارحم خان کی سبز آنکھیں انتہائی محبت اور وارفتگی سے مقابل موجود لڑکی کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ منظر دیکھ اس کے دل میں چبھن سی اٹھی تھی، گویا یہ منظر تیر کے نیزے کی مانند اس کے دل پر آن لگا ہو۔ مجھے کیا؟ یہ ان کی زندگی ہے، وہ کسی لڑکی کا ہاتھ تھامیں یا اسے باہوں میں بھریں، مجھے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا سر جھٹکتے خود کو باور کرواتی وہ اپنے کزن کے اصرار پر لبوں پر جبرن مسکان سجائے کیک کاٹ گئی۔ سب کی وشز مجھے دل سے قبول کر لینے کے بعد وہ کرسی کے پشتے ٹیک لگا گئی۔ لاکھ خود پر قابو پایا تھا کہ اس منظر کی جانب نہ دیکھا جائے، لیکن اس کی تمام کوششیں رائگاں گئی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تمام حسیات ارحم کی جانب مبذول تھیں اور نگاہیں گاہے بگاہے اس پر اٹھ رہی تھیں۔ دل ہر چیز سے اچاٹ ہوا تھا، اسے کھلی فضا میں بھی آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ یہ کیا؟ تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی مشال؟ کیک تو ٹرائی کرو۔ مشال کی کزن نرما اس کے غائب دماغی نوٹ کرتے اسے ایک بار پھر پکار بیٹھی۔ نرما، کیا ارحم کو آج کا دن یاد نہیں تھا؟ نہ جانے کس احساس تلے مشال نے یہ سوال پوچھا۔ یاد تھا انہیں، لیکن میرے پوچھنے پر کہ ہم آج تمہیں سرپرائز دینا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں۔ وہ یہ کہہ کر بات ختم کر گئے کہ ان کے پاس تمہیں سرپرائز دینے کے علاوہ بھی اور ضروری کام ہے۔ نرما اس کے سوال پر حیران ہوئی، پھر کاندھے اچکائے عام سے لہجے میں کہتی مشال کو در گرفتہ کر گئی۔ مشال کی سیاہ آنکھیں لبالب نمکین موتیوں سے لبریز ہوئیں۔ اب میں ان کے لیے ضروری ہو گئی بھی کیوں؟ ان کی زندگی میں مجھ سے زیادہ اہمیت کے حامل افراد موجود ہیں۔ زہریلے بڑبڑاتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں بیٹھنا دشوار ہوا تھا، بچپن سے ارحم کی پہلی ترجیح رہی تھی، اور اب اس کا یوں اس کی ذات سے لا تعلق ہو جانا اس سے حد درجہ ناگوار گزرا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ایک آخری پرنم نگاہ اپنی ذات میں مگن ارحم پر ڈالتی وہ نرما، راحیل اور شزا کا جواب سنے بنا تیز قدموں سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ عقب میں بیٹھے نرما ان تینوں کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا اور پھر تینوں اس کے پیچھے لپکے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے مشال نے اپنے کاندھے پر لٹکا بیگ بیڈ پر پھینکا، دوپٹہ سینے سے کھینچتے زمین بوس کرتے وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آتے وہاں موجود ہر شے ایک جھٹکے سے زمین کے نظر کر گئی۔ وہ منظر بھلائے نہ بھول رہا تھا جب اس نے ارحم کے ہاتھوں میں اس لڑکی کے ہاتھ قید دیکھے تھے۔ ارحم کے لبوں پر پھیلا تبسم اور نگاہوں کی وارفتگی یاد کرتے وہ بھر بھر جلی تھی۔ آخر کیسے وہ مجھے اس قدر غیر ضروری سمجھ سکتے ہیں؟ آج میری سالگرہ تھی، انہیں میرے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ہمیشہ گزارتے آئے ہیں، لیکن وہ ہاتھ میں آنے والی ہر شے اس کے عتاب کا نشانہ بنی تھی۔ پھولی سانسوں کے درمیان کہتے اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ اپنے احساسات اسے الجھن و مخمصے کا شکار کر گئے تھے۔ آخر کیوں وہ ارحم کے ہمراہ اس لڑکی کو دیکھتے اس قدر مشتعل ہو چلی تھی؟ آخر کیوں اسے اپنا پور پور جھلستا محسوس ہوا تھا؟ گہرے سانس بھرتے مشال ایک نظر اپنے تتر بتر ہوتے کمرے پر ڈالتی، بیڈ پر پشت کے بل گرتی، سفید ریلنگ پر نظریں جما گئی۔ مجھے آخر کیوں اس قدر برا لگ رہا ہے؟ میں کیوں جل کر خاک ہو رہی ہوں؟ یہ ایک ایسا احساس ہے جو میرے وجود کو گھیر گیا ہے۔ وہ لڑکی آخر کون تھی جو مجھ سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل تھے ارحم کی زندگی میں؟
وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور ان کی وہ نظریں میں بھلائے نہیں بھول پا رہی ہوں۔ کیا وہ مجھ سے اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ لے رہے ہیں، یا واقعی وہ آگے بڑھ گئے ہیں؟ اور اگر وہ آگے بڑھ بھی گئے ہیں تو اس بات سے مجھے اپنا آپ خالی ہوتا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ اپنے دماغ میں مچلتی تمام سوچیں لبوں سے ادا کرتی، وہ پلکوں کی باڑ توڑتے بہہ جانے والے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کر گئی۔ وہ اس بے نام احساس کے آگے بے بس سو رہی تھی۔ یہ احساس جو بھی تھا اسے لمحہ بلمحہ ختم کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ چاہے مجھ سے بدلہ لیں یا اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں، مجھے قطعی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بس ذرا سی دل برداشت دی ہے۔ میں سالوں سے ان کی توجہ کا مرکز رہی ہوں، ان کی پہلی ترجیح رہی ہوں۔ انہوں نے ہر چیز پر مجھے فوقیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے جو مجھے ان کا مجھ پر کسی اور کو فوقیت دینا برا لگا۔ ہاں، یہی بات ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں ان کا یوں مجھ سے لا تعلق ہو جانا مجھے اذیت دے گا تو وہ غلط ہے۔ ان کی لا تعلقی مجھ پر رتی برابر اثر نہیں کرے گی۔ اس بے نام احساس کو وہ ذرا سی دل گرفتگی کا نام دے گئی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ ایک روگ ہے جو دھیرے دھیرے اس پر حاوی ہوتا اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لے گا۔ خود کو کمزور سہارے دیتی وہ بیڈ سے اٹھتے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ مشال ارحم کے چاچا زاد کزن تھی، جس کی والدہ بچپن میں ہی دار فانی سے کوچ کر گئی اور والد صاحب بیرون ملک قیام پذیر تھے، اور یوں مشال کی ذمہ داری ارحم کی والدہ زرگل بیگم کے دامن میں ڈال دی گئی تھی، اور یہ ذمہ داری انہوں نے احسن طریقے سے نبھائی تھی۔ مشال جہاں زرگل بیگم دادا جان اور اپنے تایا مختار خان کی لاڈلی رہی تھی، وہیں اس کو سر پر چڑھانے والا، اس کی ہر ضد پر سر تسلیم خم کرنے والا، اس کی ہر خواہش کو حقیقت میں بدلنے والا ارحم خان تھا، جو مشال پر اپنا آپ نچھاور کر جانے سے دریغ نہ برتتا تھا، اور ارحم کا خود کو یوں فوقیت دینا، اسے ہر چیز سے اول رکھنا، مشال کو ضدی اور خود سر بنا گیا تھا۔ وہ ارحم کی توجہ، اس کی نرمی، اس کے فکر کو اپنا حق سمجھتی تھی، اور بلا تردد اس حق کا استعمال بھی کرتی تھی، اس بات سے انجان کہ ارحم خان کے جذبات وقت کے ساتھ بدلتے چلے گئے تھے۔ اس کے دل میں مشال کے لیے ان جذبات نے رسائی حاصل کی تھی جو محبت نام سے پکارے جاتے تھے۔ چند ماہ قبل یونیورسٹی کی پارکنگ میں گاڑی پارک کرتے ارحم انابی لبوں پر خوبصورت مسکان سجائے گاڑی سے باہر نکلا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو جل کی مدد سے سلیقے سے سیٹ کیے ارحم خان جاذب خد و خال کا مالک وجیح مرد تھا، جو یونی میں قدم رکھتے ہی صنف مخالف کی توجہ کا مرکز بن جاتا تھا، لیکن اس کی تمام تر توجہ تو محض ایک وجود سے منسلک تھی، جس سے آج اظہار محبت کرنے کا وہ ارادہ رکھتا تھا۔ 2 دن کی انتھک محنت کے بعد وہ فارم ہاؤس کو مشال کی پسند سے سجائے آج اسے وہاں لے جاتے، اس ساتھ محبت کا اظہار کرتے، اپنی زندگی میں شامل کرنے کی اجازت چاہتا تھا۔ اسی سبب آج وہ اسے بذات خود یونی سے لینے آیا تھا۔ سبز متلاشی آنکھوں نے چاروں جانب سفر کرتے مشال کو ڈھونڈنا چاہا۔ جب اس کی نظر راہداری پر پڑی اور اس کی تلاش کا اختتام کر گئی، سیاہ اور سرخ امتزاج کی شلوار قمیض میں ملبوس مشال کو دیکھتے ارحم کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتر آئی تھی، لبوں پر مسکان نے بسیرا کیا جو جلد سمٹتی چلی گئی تھی۔ مشال کے ہمراہ اس کے ہم عمر نوجوان کو دیکھ ارحم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کھولن میں بدلی تھی۔ مشال اس نوجوان کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنسی، اور ارحم خان کو اپنا فشار خون بلند ہوتا محسوس ہوا۔ جبڑے سختی سے کستے اس نے اپنے سینے میں جلتے تیش کے علاوہ پر قابو پانے کی سعی کی، لیکن اگلے ہی پل اس نوجوان کو مشال کے بال چھوتے دیکھ وہ آپاک ہوتے تیز ڈھک بھرتا، 20 قدموں کا فاصلہ 10 قدموں میں طے کرتا آندھی طوفان بنا مشال تک آتے اس لڑکے کے چہرے پر زوردار وار کر گیا۔ مشال جو صفتات کے لیے تیار نہ تھی، مارے صدمے اور بے یقینی چیخ بھی نہ پائی، جبکہ وہ لڑکا زمین پر گرا اپنا ٹوٹا جبڑا ہاتھ میں بھرتا کرا اٹھا تھا۔ آئندہ اس لڑکی کے نزدیک آنے، اس سے ہم کلام ہونے یا اسے چھونے سے قبل اس وار کو یاد کر لینا۔ اس نوجوان کے وجود پر ٹھوکر مارتا ارحم غرایا۔ مشال کی آنکھیں تحیر سے آخری حد تک پھیلی، ارحم کو پلٹتے اپنی جانب سرد نگاہوں سے دیکھتے پا کر وہ جی جان سے کانپی۔ ارحم، حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ ارحم اس کے نزدیک آتا، اس کی کلائی اپنی آہنی گریز میں جکڑے اس کی پکار نظر انداز کرتا، اس کے لیے آگے بڑھتا چلا گیا۔ مشال نے وہاں موجود ہر شخص کی نگاہ خود پر ٹکی دیکھ لب باہم سختی سے بھینچے۔ وہاں موجود طلبہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتے اب آپس میں چہم گوئیوں میں مشغول تھے، اور مشال اپنے آپ کو یوں موضوع بنتا دیکھ سبکی اور حدت کا شکار۔ ارحم،
چھوڑے مجھے ارحم، میں نے کہا چھوڑے مجھے، آپ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یونی سے قدم باہر رکھتے ہی مشال ارحم کو پارکنگ الاٹ کی جانب بڑھتا دیکھ اپنی کلائی اس کی اپنی گرفت سے نکالنے کی تگ و دو کرتی چیخیں۔ جواباً ارحم اسے اپنے جھٹکے سے روبرو کرتا اس کی کلائی چھوڑے، اس کے دونوں بازو اپنے گرفت میں لیتے اسے اپنے انتہائی نزدیک کر گیا، اس قدر نزدیک کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑتے ان کی جلد جھلسانے لگی۔ مشال ارحم کی سبز آنکھوں میں آج پہلی بار سرد مہری اور تیش کا طوفان دیکھتے تھوک نکل گئی، بدن میں سنسناہٹ سے اتری۔ کیا ضرورت تھی ارحم آخر یوں تماشا لگانے کی؟ خوف سے دل تو زوروں سے دھڑکا تھا لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ ارحم کے پتھریلی تاثرات سے سجے چہرے کی جانب دیکھتے وہ لہجے کو مضبوط بنائے بولی، اور اس کے یہ لفظ ارحم کا ضبط آزما گئے۔ وہ تمہارے بال چھو رہا تھا، انتہائی ضبط سے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ یہ ایک عام سی بات ہے ارحم۔ مشال کی سمجھ سے بالا تر تھا ارحم کا یہ شدت پسند انداز، لیکن میرے نزدیک یہ عام بات نہیں ہے مشال۔ آئندہ تم کسی غیر مرد کے ہمراہ ہنسنا تو دور، ان سے ہم کلام تک نہ ہوگی۔ آج برداشت کر گیا ہوں، آئندہ نہیں کر پاؤں گا۔ ارحم سلگ اٹھا تھا اس کے لفظوں پر، مشال کے چہرے پر جھکتے غرایا، اور مشال کی اب بس ہوئی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر روک ٹوک لگانے والے؟ یہ میری زندگی ارحم، اس پر آپ کو اختیار حاصل نہیں، میری مرضی، میں جس سے بھی ہم کلام ہوں، جس کی بھی سنگت میں مسکراؤں۔ مشال کی اب بس ہوئی تھی اس کے گرفت سے اپنے بازو آزاد کروانے کی صحیح کرتے تڑخ بولی، لیکن اگلا ہی لمحہ اس پر بھاری پڑا۔ ارحم اس کے بازو آزاد کرنے کی بجائے گرفت مضبوط کرتا اسے اپنے اس قدر نزدیک کر گیا کہ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں بجنے لگی۔ اختیار حاصل ہے مجھے تمہاری زندگی پر، کیونکہ محبت کرتا ہوں میں تم سے، ڈیم اٹ، اور اپنی محبت کو لیتے میں حد سے زیادہ شدت پسند ہوں۔ اسے چھونا، اسے ہنسنا، اس کی محبت، اس کا دل، سب مجھے سے منسوب ہونا چاہیے۔ وہ جو چاند کی دمکتی چاندنی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنی محبت کا اظہار خوبصورتی سے کرنا چاہتا تھا، جنون کی آگ میں جلتا یوں کر گیا۔ مشال کا وجود ساکن ہوا، دل زوروں سے دھڑکتے پھر معمول پر دھڑکنے لگا۔ وہ آنکھیں تحیر سے پھاڑے بنا پلکیں جھپکائے اسے یکٹک یوں دیکھ رہی تھی مانو اس کے لفظوں کو سمجھنے کی تگ و دو کر رہی ہوں۔ کیا کہا؟ ذرا پھر کہنا۔ مشال کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا تھا۔ ارحم نے گہرا سانس بھرتے اس کے بازو اپنے گرفت سے آزاد کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکایا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں مشال خان، آج سے نہیں، عرصہ قبل سے، سالوں میری محبت خاموش رہی تھی، لیکن آج میں اس خاموش محبت کو ایک حسین اظہار میں بدلتے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کی اجازت لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن دیکھو میری شدت پسندی، میری محبت کا اظہار یوں کر گئی۔ محبت سے گندھا لہجہ اور لودھی تھی سب نظریں جن میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجزن تھا۔ مشال جو اس کے اس قدر شدت پسندی اور آنکھوں میں چند لمحہ قبل تیرتے جنون کو دیکھتے کشمکش میں ڈوبی تھی، اب اس کی تمام کشمکش دور ہوئی۔ مقابل اس سے محبت کرتا تھا، آج سے نہیں عرصہ دراز سے، اور وہ مشال نے اپنا دل کھنگالا لیکن جواب نہ دارد۔ ارحم اب سے دوری بناتے اس کے نزدیک زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ایک اللہ، دو جہان، تیر وتر، 4 کتابیں، 5 ارکان، 6 کلمے، 7 آسمان، 8 دروازے، سب کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں جکڑے سبز آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے، لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکان سجائے وہ شدت محبت سے کہتا مشال کو دنگ کر گیا تھا۔ یہ اظہار اس قدر موہ لینے والا تھا کہ اگر کوئی پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن مشال خان تو پتھر کو بھی مات دینے والی تھی۔ مجھے نہیں آپ سے محبت۔ چند جملے اور دھر دھر کردہ محبت کا مینار آنکھوں میں ٹمٹماتے محبت کے دیپ بجھ سے گئے۔ دل جو پسلیوں سے سر ٹکراتے اس اظہار پر جھوم رہا تھا ساکن ہوا، لبوں سے مسکان بدردی سے چھین لے گئے، اور مقابل کھڑی لڑکی اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر بھی نظر انداز کر گئی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، اور آپ کو یہ حدود پار نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا آپ واقف نہیں میری اور اپنی عمر کے فرق کے بابت؟ آپ میرے ہمراہ کھڑے ہوں تو لوگ آپ کو میرا بھائی سمجھیں۔ یہ لفظ نہیں تھے، زوردار تمانچے تھے جو ارحم کے رخسار پر رسید کیے گئے تھے۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا ارحم کہ آپ مجھ سے یوں اظہار محبت کریں گے اور مجھ سے اجازت طلب کریں گے کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں اور میں خوشی خوشی اپنا آپ کے سپرد کر دوں گی؟
اوہ گاڈ ارحم، مجھے آپ سے اس بے وقوفانہ عمل کی امید نہیں تھی۔ آپ اپنی عمر کی خاتون تلاشیں، اس سے محبت کا اظہار کریں۔ آئی ایم ڈیم شیور وہ آپ کی محبت سرخوشی تسلیم ختم کرے گی۔ اب اٹھیں اور سر جھٹکتے خود پر حاوی ہوئے میری محبت کے اس بھوت کو اتار پھینکتے گھر چلے آئیں۔ وہ ہنس رہی تھی اس کی پرخلوص محبت پر۔ کیا اسے احساس نہ تھا کہ وہ ارحم کا دل اپنے قدموں تلے رون گئی؟ کیا اسے احساس نہیں تھا کہ وہ ارحم کی عزت نفس، اس کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچا گئی ہے؟ کیا وہ اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے اس طوفان کو نہ سمجھ پائی تھی جو اسے ہی ضرر پہنچا رہا تھا؟ تعصب سے سر نفی میں ہلاتی وہ ارحم کا حال دیکھ اس کی محبت کو بے وقوفی کا نام دیتے ہنستے ہوئے قدم آگے بڑھا گئی تھی۔ اسے انسانی فطرت کا اظہار کرتی کہ اگر انسان کو ضرورت سے زیادہ محبت اور توجہ مل جائے تو دینے والا اس کی نظروں میں حقیر بن جاتا ہے۔ اور ارحم کئی ساتھ یوں ہی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اس خالی جگہ کو تکتا رہا تھا جہاں کچھ قبل پہلے اس کی محبت کھڑی تھی۔ وہ محبت جو نہ صرف اسے ٹھکراتے پور پور زخمی کر گئی تھی بلکہ اسے اس کی ہی نظروں میں گرا چکی تھی۔ ارحم کو جکڑی اذیت اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکلتا اس کے آرے سے پھسلتا اس کی داڑھی میں جذب ہوا اور ارحم اپنے بے مول ہوتے آنسو کو صاف کرتا ہوش میں لوٹتے گاڑی میں سوار ہوتا ہوا کے دوش پر گاڑی آگے بھگا لے گیا۔ فارم ہاؤس کے پورچ میں گاڑی روکتے ارحم ضبط کے باعث سرخ ڈوروں سے مزین آنکھیں اور تناؤ آور چہرہ لیے لان کی جانب تیز قدموں سے بڑھا۔ ایک زخم نگاہ سرخ و سفید گلاب کے پھولوں سے سجے لان پر ڈالتے وہ ابر فروختہ سا آگے بڑھتے ایک ایک چیز نوچ و کھاڑ پھینکتے زمین بوس کر گیا تھا۔ نہیں حقدار وہ میری وفا کی محبت کی توجہ کی، نہیں حقدار۔ میں واقعی بے وقوف تھا جو اپنی خاموش محبت کو نام دینے کا ارادہ باندھے یوں اپنی محبت کو رسوا کر بیٹھا، خود کو رسوا کر بیٹھا۔ حلق کے بل دھاڑتا وہ ایک نظر زمین پر اپنی ناقدری پر روتے گلابوں پر ڈالتے خود بھی زمین پر بیٹھتا، ٹیبل کی سطح سے ٹیک لگاتے مشال کے حد آمیز لفظ یاد کرتا، اپنی جیب سے سگریٹ نکالتے آگ کے شعلے سے دہکاتے لبوں سے لگا گیا کہ اب تمام رات اس نے زمین بوس سے پھولوں کے ہمراہ اپنی ناقدری پر ماتم کرتے بتانی تھی۔ حال ارحم، کیا آپ مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیں گے؟ وہ عجلت بھرے انداز میں اپنے بیگ میں اپنا موبائل ڈالتی پورچ میں موجود گاڑی کے نزدیک کھڑے ارحم سے مخاطب ہوئی جو نکسک سا تیار آفس کے لیے روانگی اختیار کر رہا تھا۔ گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے ارحم نے چہرہ اٹھائے سپاٹ نگاہوں سے مشال کی جانب دیکھا جو سرخ پیروں کو چھوتی ریشمی فراک میں ملبوس لبوں پر مسکان سجائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں کیب بک کر دیتا ہوں تمہارے لیے، ٹکا سا جواب دیتا وہ مشال کے لبوں سے مسکان چھین گیا۔ مشال کو اس قدر بے مروتی کی امید نہ تھی۔ مقابل سے قبل از کہ وہ کچھ کہتی ارحم کا فون بج اٹھا۔ ارحم نے فوراً کال یس کرتے فون کان سے لگایا۔ اس بات سے بے خبر کے غیر دانستہ طور پر وہ اسپیکر آن کر گیا تھا۔ ہیلو ارحم، پلیز مجھے میرے گھر سے پک کر لو، میری گاڑی عین وقت پر خراب ہو گئی ہے۔ ارحم کی کال اٹھاتے ہی دوسری جانب سے نسوانی بے تکلف آواز گونجی۔ مشال جو لب باہم بھینچے ارحم کے یوں برجستہ انکار پر دل محسوس کر رہ گئی تھی، نسوانی آواز سنتے ہاتھوں کی مٹھیاں کس گئی۔ فکر نہیں کرو، میں آ رہا ہوں۔ ارحم ایک نظر مشال کی بھینچی مٹھیوں پر ڈالے انتہائی نرمی سے جواب دیتا ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا اور مشال بے یقینی کے گہرے سمندر میں ورتیزن ہوئی۔ وہ دنگ تھی ارحم اس سے انکار کرتا ایک غیر عورت کی ایک ہی پکار پر الٹے قدموں گاڑی میں سوار ہوتا گاڑی ہوا کے دوش پر بھگا لے گیا تھا۔ آخر کیسے وہ اسے یوں انکار کر سکتا تھا؟ آخر کیسے وہ اسے یوں نظر انداز کر سکتا تھا؟ آئی ہیٹ ہم۔ سیاہ آنکھیں پرنم ہوئیں، اپنی نظر اندازی پر وہ کھولتی شدید دل برداشتگی کا شکار ہوتی واپس پلٹ گئی۔ آدھی رات کا سما تھا جو بخار سے ہلکان مشال نکاح زدہ وجود لیے اپنی سائڈ ٹیبل پر موجود پانی کے جگ کو خالی دیکھ جگ اٹھائے دروازے کی جانب بڑھیں۔ اندھیرے میں ڈوبے لاؤنج کو پار کرتے مشال کی چند تکائے۔ بخار کی حدت سے بدن تپ رہا تھا جبکہ آنکھوں کے سامنے بارہا اندھیرا چھاتے اسے قوت بینائی سے محروم کر رہا تھا۔ جگ میں پانی بھرتے وہ ڈگمگاتے قدم لیے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ جب راہداری کے مخصوص کمرے کا دروازہ کھولتے ارحم باہر نکلا اور مشال کچھ اندھیرے اور کچھ نکاہت کے سبب اسے دیکھ نہ پاتے اس کے سینے سے جا ٹکرائے۔ پانی کا جگ ارحم پر گرتا اسے بھگوتا زمین بوس ہوا۔ مشال نے اسے دور ہوتے مدہوش چہرہ لیے اس کی تیش کے بعد سرخ چہرے کی جانب دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں دیکھ نہیں پائی۔ مشال نے گھبراتے فوراً معذرت کی۔ کیوں؟ اندھی ہو تم؟
یا یہ آنکھیں شو پیس کی طرح چہرے پر سجائے رکھی ہیں تم نے؟ ارحم گرجا تھا۔ مشال کو شدید سبکی کا احساس ہوا۔ میں معافی مانگ رہی ہوں ارحم۔ اس کی آواز میں نمی کی آمیزش شامل ہوئی۔ یہ اچھا ہے، جب چاہے جیسے چاہے نقصان پہنچاؤ اور پھر معافی مانگ لو۔ آئندہ ان آنکھوں کا استعمال کرنے کی زحمت کر لینا مشال خان۔ اب تمہارے ہاتھوں اپنا مزید نقصان کروانے کا متحمل نہیں ہوں میں۔ بلکہ ایک کام کرو، تم مجھ سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا سیکھ لو۔ مجھے تم اپنے آس پاس پہ منظور نہیں۔ آئندہ کوشش کرنا مجھ سے ہم کلام نہ ہونے کی۔ مشال کے بخار کی حدت سے سرخ چہرے کی جانب سے لگتی نگاہوں سے دیکھتا وہ تند و تیز لہجے میں کہتے اس کے آنسوں کا سبب بنا۔ مشال نے آنسوں سے تر سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا جو اسے لمحے بھر میں بے عزت کر گیا تھا۔ یہ سرد لہجہ، یہ سلگتی بے تاثر آنکھیں اور اجنبیت بھرا انداز، یہ مشال کے لیے غیر شناسا تھا۔ وہ تو ہمیشہ مقابل کی نرمی و محبت کی حقدار رہی تھی۔ بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے؟ ارحم کو اپنے پہلو سے گزرتا دیکھ وہ اس کے گلائے جکڑے نم آواز میں مستفسر ہوا۔ اس کے چھونے پہ ارحم کو یوں لگا مانو کسی دہکتی آگ نے اس کی گلائے جکڑ لی ہو۔ ارحم جبڑے بھینچے اس کے روبرو آتا اس کا ہاتھ اپنی کلائی سے جھٹک گیا۔ اور میں تم سے بدلہ کیوں کر لوں گا؟ مشال کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑھے بھمے ریس کیے دو بدو سوال پوچھا۔ کیونکہ میں نے آپ کی محبت کو ٹھکرایا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں۔ مشال کا جملہ مکمل ہوا بھی نہ تھا کہ ارحم اس کے لفظ اچک گیا۔ غلط فہمی سے باہر نکلا مشال خان۔ محبت تھی، اب نہیں ہے۔ اور رہی بات بدلے کی، میرے کس فعل سے تمہیں یوں محسوس ہوا کہ میں تم سے بدلہ لے رہا ہوں؟ بقول تمہارے ٹھکرانے کا؟ استہزائیہ مسکان لبوں پر سجائے وہ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے بولا۔ مشال کو لگا اس کا دل کسی نے پیروں تلے کچل دیا ہو، جیسے کسی نے اس کے وجود پر کوڑا برسایا ہو۔ یہ بات تکلیف کا باعث بنی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ آپ کا ہر فعل مجھے اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ آپ مجھ سے انتقام لے رہے ہیں۔ آپ مجھے نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ مجھ پر باقی سب کو فوقیت دیتے ہیں۔ آپ کا لہجہ، آپ کی آنکھیں، آپ کا رویہ، سب کچھ تو بدل گیا ہے۔ آپ یوں تو نہ پیش آتے تھے میرے ساتھ۔ میری بڑی بڑی غلطیاں معاف کر دینے والا اب میری ذرا سی غلطی پر مجھے سخت لفظوں سے نواز کیا ہے۔ میری سالگرہ کا دن یادگار بنانے والے نے میری سالگرہ میں مجھے وش تک نہیں کیا۔ وہ جس کے لبوں سے میرے لیے انکار کا لفظ نہیں نکلتا تھا، وہ میرے منہ پر مجھے انکار کر جاتا ہے۔ متواتر بہتے آنسوں کے ساتھ وہ اسے رویے کا اندازہ کرواتے شکوہ کر رہی تھی۔ اس بات سے انجان کے سامنے موجود ارحم وہ ارحم رہا جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، بلکہ وہ ارحم تھا جسے وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں توڑتے زخمی کر چکی تھی۔ ایسا اس لیے کہ پہلے میں ہمارے درمیان موجود حدود سے متعارف نہیں تھا، لیکن اب جان چکا ہوں کہ مجھے ایک حد میں رہنا ہے اور میں وہی حد برقرار رکھ رہا ہوں۔ ایک بار حد پار کی اور منہ کی کھائی تھی کہ سنبھلنے نہ سنبھلا تھا۔ اب جب سنبھل گیا ہوں تو دوبارہ گرنا نہیں چاہتا، اور جہاں تک میرا خیال ہے تمہیں تو خوش اور پرسکون ہونا چاہیے کہ میں بالآخر اپنے حدود سے واقف ہو چکا ہوں۔ مشال کے دل میں آیا کہہ دے کہ نہیں، میرا سکون، میری خوشیاں تو مجھ سے روٹ چکی ہیں، لیکن دل کی دل تک ہی رہنے دی۔ نظریں جھکائے اس نے ارحم کی آنکھوں سے اپنی آنکھوں میں امڑنے والی تکلیف و اذیت مخفی رکھی۔ ہاں ٹھیک کہا آپ نے، میں خوش ہوں، بس نہ جانے دل میں کیا سمائے جو میں آپ سے آپ کا ہی شکوہ کر بیٹھی۔ آئندہ دھیان رکھوں گی کہ آپ سے ہم کلام نہ ہوں۔ لبوں پر جبرن مسکان سجائے، نظریں ہنوز جھکائے بمشکل یہ لفظ ادا کرتی وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ ارحم نے اس کی پشت کو سرخی مائل نظروں سے دیکھا۔ اس کے ڈگمگاتے قدم دیکھ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اگلے ہی پل اس کے قدم نرما کے کمرے کی جانب بڑھے اور نرما کچھ 6 سال بعد مشال کے کمرے کی طرف جاتی نظر آئی۔ خان ہاؤس کے تمام مکین اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ موضوع گفتگو ارحم کی شادی تھی۔ سب کی توجہ ارحم پر مرکوز تھی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جواب دو ارحم، ہم تمہاری شادی جلد از جلد کروانے کے متمنی ہیں۔ نام لو اس لڑکی کا جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ دادا جان اپنے ازلی روبدار انداز میں صوفے پر براجمان ارحم سے مخاطب ہوئے۔ جہاں ارحم کو دادا جان کے الفاظ ضبط کرنے پر مجبور کر گئے، وہیں مشال کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس کا روم روم سماعت بنتے ارحم کی جانب متوجہ ہوا، جو سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس اپنے ہاتھ باہم ملائے صوفے پر براجمان دادا جان کی جانب سبز بتاثر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سفید رنگت اور پٹھانی نئے نقش کا حامل ارحم خان سیاہ شلوار قمیض میں مزید وجیح لگ رہا تھا کہ مشال کی نظریں بے لگام ہوتے بار بار اس کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ یوں تو میں اس قدر جلد شادی کرنے کے حق میں نہیں دادا جان، لیکن آپ کی خواہش بھی میرے نزدیک اہمیت کی حامل ہے۔
میں جس لڑکی کو اپنے ہم سفر منتخب کر چکا ہوں وہ رمشا ہے، میری کولیگ۔ اس کے لفظ وہاں موجود ہر نفوس کو دھچکا دے گئے تھے۔ شاید سب ہی یہ توقع کر بیٹھے تھے کہ وہ مشال کا نام لے گا، آخر کو اس کی دلی وابستگی سے سب واقفیت جو رکھتے تھے، جبکہ مشال کو اگلا سانس بھرنے میں دشواری محسوس ہوئی۔ دل میں جو موہوم سی امید تھی کہ وہ اس کا نام اپنے لبوں سے ادا کرے گا، وہ بجھ سی گئی تھی۔ مشال گہرا سانس بھرنے کی صحیح کرتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر گئی۔ یقیناً مقابل اسی لڑکی کی بابت بات کر رہا تھا جس کے ہمراہ وہ ریسٹورنٹ میں موجود تھا۔ اس نے خود کو رونے سے باز رکھا تھا لیکن آنسو اس کی بس میں نہ تھے۔ وہ چہرہ جھکائے اپنا دوپٹہ اپنی آنکھوں پر رگڑ گئی۔ ایک ننھی سی کاوش تھی سب سے اپنے آنسو چھپانے کی۔ ہم تو چاہتے تھے تم خاندان میں کسی لڑکی کا نام لو، لیکن زندگی تم نے بتانی ہے۔ جلد از جلد اس لڑکی کی والدین سے ہماری ملاقات کرواؤ۔ دادا جان حکمیہ کہتے اپنی جگہ سے اٹھتے محفل برخاست کر گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی مشال اپنی جگہ سے اٹھتی تیز قدموں سے تقریباً بھاگتے ہوئی اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ نوجوان پارٹی نے مشال کا یہ رد عمل دیکھ ملامت کرتے نگاہ ارحم پر ڈالی تھی، جو مشال کا یہ انداز دیکھ کر بھی اندیکھا کر گیا تھا۔ آج ارحم اور رمشا کی منگنی تھی جو خان ہاؤس کے وسیع لان میں منعقد کی گئی تھی۔ خان ہاؤس اجبر کی کمکموں سے بقائے نور خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ خان ہاؤس کا ہر مکین گھر کی پہلی تقریب میں خوش اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا، ماں سوائے مشال کے، جو دن بدن ڈھلتی جا رہی تھی، بالکل اس پھول کی طرح جس پر پانی نہیں ڈالا جاتا اور وہ مرجھاتا زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ کچھ تو تھا جو اسے مار رہا تھا، اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا، لیکن وہ اس احساس کو نہ سمجھ پا رہی تھی، نہ کوئی نام دے پا رہی تھی۔ اب بھی آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے سجے سنورے روپ کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی نرما اور شہزاد اس کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر گئی تھی، لیکن وہ تھی جس کا دل اپنی تیاری پر ذرا برابر مطمئن نہ ہوا تھا۔ آسمانی رنگ کے کامدار لہنگے میں ملبوس، جس کا دوپٹہ اس نے کمر سے گزارتے پہلو پر باندھ رکھا تھا، بالوں کو خوبصورتی سے باندھے پشت پر کھلا چھوڑے، وہ سیاہ آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچے کھڑی، ناک میں چاندنی کی بالی ڈالے گلابی لبوں کو مصنوعی سرخ رنگ سے رنگتے ہلکے ہلکے میک اپ کی مدد سے رنگت کو مزید نکھارے، دودیا کلائیوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں اور کانوں میں جھمکے پہنے حسن کے ہر پہلو میں پورا اتر رہی تھی۔ کچھ یوں کہ خود پر نظر پڑنے والوں کے چاروں خانے چت کر جائیں، اس منظر کی چشم دید گواہ بننے کی خاطر جسے محض سوچتے ہی اس کی روح تک بلبلا رہی تھی۔ وہ قدم دروازے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ لان میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر سٹیج پر مرکوز ہوئی، جہاں ارحم رمشا کا ہاتھ تھامے لبوں پر سرشار مسکراہٹ سجائے اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی اسے پہنا رہا تھا، اور رمشا وہ شرمگی مسکان لبوں کی زینت بنائے سر جھکا اس کے پہلو میں استحقاق سے برا جمان۔ اس پل اس لمحے ارحم کے ہاتھوں اس کے نام کی انگوٹھی پہنے اس کے نام سے منسوب ہو چکی تھی۔ یہ منظر دیکھتے مشال کو اپنی آنکھیں جلتی محسوس ہوئی، سینے میں شدت بھری چبھن اٹھی، مانو کانچ کا نکیلا ٹکڑا اسے سینے میں پیوست کر دیا گیا ہو۔ یوں لگا تھا مانو اذیت نمی بلا اسے گھیرتے اسے توڑ مروڑ گئی ہو، مانو اس کی رگوں سے جان نکال دی گئی ہو۔ ارحم کی منگیتر رمشا کی نسبت اسے کانٹوں پر گھسیٹ گئی تھی، لیکن شاید وہ واقعی اس قدر مضبوط تھی یا اداکاری میں مہارت حاصل رکھتی تھی کہ تاثرات پر قابو پائے خود کو کمپوز کرتی سٹیج کی جانب بڑھے۔ ارحم جو رمشا کے کان کے نزدیک جھکا کچھ کہہ رہا تھا، سامنے سے آتی مشال کو دیکھ منجمد ہوا۔ لفظوں نے زبان کا ساتھ چھوڑا اور رمشا اسے یوں خاموش ہوتا دیکھ اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھتی خود بھی مسمرائز ہوئی۔ وہ لگ ہی اس قدر حسین رہی تھی کہ نظر کا اسے فرصت سے نہ دیکھنا نظر کی بدقسمتی تھی۔ آسمانی رنگ میں وہ آسمان سے اتری ایک اپسرا کا گمان کر رہی تھی۔ ارحم اس کے سٹیج کے نزدیک آ جانے پر نگاہیں اس سے پھیر گیا، اور مشال جو اس کی خود پہ نکی نظریں دیکھ اس سارے وقت میں پہلی بار پرسکون ہوتی اپنی تیاری سے مطمئن ہوئی تھی، اس کے یوں نظریں پھیر لینے پر اذیت سے مسکراتے سر جھٹک گئی۔ وہ باریک ہو۔ رمشا اور ارحم دونوں کی جانب باری باری دیکھتے اس نے لہجے کو حشاش بشاش بنائے مبارکباد دی۔ رمشا نے سر کو خم دیا، جبکہ ارحم جبڑے بھینچے اپنی نظریں اپنے بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں سجی انگوٹھی پر جماتا خود کو مکمل لتالو کر گیا۔ مشال اس کے یوں لتالکی کا اظہار کرنے پر ضبط کے کڑوے گھونٹ بھرتے پلٹی، مان اس کے لہنگا اس کے قدموں میں الجھا اور توازن بگڑا۔ قبل اس کے وہ گرتی، ارحم جو لتالکی کا اظہار کرنے کے باوجود تمام حسیات کے ساتھ اس کی جانب ہی متوجہ تھا، فوراً اسے تھام گیا۔ مشال جو گرنے کے ڈر سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی، خود کو ہوا میں معلق اور کمر کے گرد کھردرے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے پٹ سے آنکھیں واہ کر گئی۔ سیاہ اذیت و کرب سے لبریز آنکھیں سبز متفکر آنکھوں سے ٹکرائیں،
تصادم اس قدر زور آور ہوا کہ دونوں کی دھڑکنیں ایک ہی تال پر دھڑکی۔ سیاہ آنکھوں نے کئی شکوے کیے جن کا جواب سبز متفکر آنکھوں میں یکدم اترتی سرد مہری نے دیا۔ سیاہ آنکھوں نے سرزنش کی کہ سبز آنکھیں اس پر یوں ظلم نہ ڈھائیں، لیکن سبز آنکھوں نے یہ کہتے اس کی سرزنش کو رد کیا کہ یہ سب اس کا ہی کیا دھرا ہے۔ تقریب میں موجود کیمرہ مین نے فوراً اس کے لمحے کو کیمرے کی آنکھ میں قید کیا، اور وہ دونوں جو آنکھوں کی زبان ایک دوسرے سے ہم کلام تھے فوراً ہوش میں لوٹے۔ ارحم نے مشال کو اپنے گریب سے آزاد کیا اور مشال وہاں لمحہ بھر بھی نہ ٹھہری، اور پھر ارحم خان کی سبز آنکھوں نے پوری تقریب اس کا انتظار کیا، اور اس کا انتظار ہی رہا۔ نہ وہ واپس پلٹی، نہ اس نے پلٹنا تھا۔ یہ بہت مہنگا تحفہ ہے بیٹا، میرا خیال ہے تمہیں شادی کے بعد رمشا کو دینا چاہیے۔ لاؤنج کے صوفے پر براجمان زرگل بیگم ارحم کی لائی گئی سونے اور ہیرے سے جڑی خوبصورت مالا کو ہاتھ میں تھامے ارحم سے مخاطب ہوئی۔ ابھی دینے میں بھی تو کوئی قباحت نہیں امی، ارحم نے کاندھے اچکائے جواب دیا۔ میں کہہ رہی تھی کہ منہ دکھائی میں دیتے تو زیادہ بہتر تھا، بچے باقی تمہاری مرضی۔ زرگل بیگم نے اپنے رائے ارحم کے سامنے رکھی۔ ان کی چاہت تو یہ تھی کہ مشال ان کی بہو بنے، لیکن ارحم کی پسند کے برخلاف جاتے وہ زبردستی ان دونوں پر ہی اپنی چاہت مسلط کرتے، ان دونوں کی ہی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فکر نہ کریں امی، میں منہ دکھائی کے لیے کوئی اور قیمتی تحفہ خرید لوں گا۔ آپ کے بیٹے کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، فی الحال یہ اسے شادی سے پہلے ہی دینا ہے۔ ارحم مسکراتی نگاہوں سے ان کے ہاتھوں میں موجود مالا دیکھتے بولا، اس بات سے سر استنجان کہ لاؤنج کی دیوار کے اوٹ میں چھپا وجود نگاہوں میں ستائش اور پسندیدگی لیے زرگل بیگم کے ہاتھ میں موجود مالا دیکھ اسے پانے کی خواہش کر بیٹھا ہے۔ امی کہاں ہیں آپ؟ ارحم اپنے کمرے میں تنفن کرتا نکلتا بلند آواز میں زرگل بیگم کو پکار رہا تھا۔ اس کی اس قدر بلند آواز پر گھر کے باقی مکین بھی اپنے اپنے کمروں سے نکلتے اس کے جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کیا بات ہے ارحم، کیوں شور مچا رکھا بیٹا؟ زرگل بیگم دہل اٹھی تھی اس کی اس قدر پرزور پکار پر۔ امی، میرے کمرے سے مالا غائب ہے جو میں نے آج رمشا کے حوالے کرنی تھی۔ ان کے یوں خوفزدہ ہو جانے پر ارحم نے خود کو غصہ تھا، ماتھا اپنے انگوٹھے سے رگڑتا قدرے پریشانی سے بولا، وہی ہوگی بیٹا، صحیح سے دیکھو، آخر جا کہاں سکتی ہے مالا؟ زرگل بیگم کو بھی پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ میں نے پورا کمرہ چھان مارا امی، الماری سے لے کر دراز تک، لیکن مالا کا نام و نشان نہیں ہے، جبکہ کمرے میں میرے علاوہ۔ ارحم روانی سے کہتا خاموش ہوا تھا، ذہن میں یکدم جھماکا ہوا۔ کل شام کا منظر ذہن کی سکرین پر ابھر آیا، جب تمام گھر والے لان میں شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور اس نے ایک ضروری ای میل بھیجنے کے واسطے اپنے کمرے کی راہ لی تھی اور کمرے کی راہداری سے مشال کو آتا دیکھا تھا۔ اس کی جھکی نظریں، چہرے پر گھبراہٹ اور ماتھے پر چمکتا پسینہ کل وہ نظر انداز کر گیا تھا، لیکن آج ان کے پیچھے کی وجہ سمجھ آتے وہ جبڑے سختی سے بھیج گیا۔ مالا مشال نے چرائی تھی، اور یہ بات ارحم کے لیے حیرانگی و بے یقینی کا باعث بنی تھی۔ مشال؟ مالا مشال کے پاس ہے، ارحم نے دھیرے سے کہا۔ تم پاگل ہو ارحم، تم آخر یوں مشال پر چوری کا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ زرگل بیگم مشتعل ہو اٹھی تھی ارحم کے لفظوں پر۔ میں الزام نہیں لگا رہا امی، لیکن کل میں نے مشال کو اپنے کمرے کی راہداری سے نکلتا دیکھا تھا۔ ارحم بالوں پر ہاتھ پھیر گیا۔ زرگل بیگم خاموش ہوئی، باقی سب نے بھی خاموش نگاہوں سے ارحم کی جانب دیکھا۔ آپ سب آرام کریں، میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو، ارحم کہتا مشال کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور عقب میں کھڑے وہ سب شدید کشمکش کا شکار پریشانی میں ڈوبے اپنے اپنے کمروں میں جا بند ہوئے۔ پرفیکٹ، اب اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگے، مانو یہ چین بنی ہی میرے لیے ہو۔ دیوار گیر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر نظریں جمائے وہ اپنی سراہی دار گردن میں چمچماتی ارحم کی لائی گئی خوبصورت مالا پر انگلیاں پھیرتے تفاخر میں ڈوبی خود سے ہم کلام ہوئی۔ کل زرگل بیگم کے ہاتھ میں یہ مالا دیکھ اس کا دل ضد باندھ بیٹھا تھا کہ ارحم کی لائی گئی اس مالا پر اس کا حق ہے، اور وہ اس ضد پر سر تسلیم خم کرتی سب سے نظریں بچاتے ارحم کے کمرے سے مالا چرانے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اپنی کامیابی سے کچھ قبل ارحم کے وہ روبرو آ جانے پر اس کا سانس خشک اور جان ہوا ضرور ہوئی تھی۔ کیا لگتا تھا کہ یہ مالا میں اس رمشا کو ہتھیانے دوں گی؟ اس پر میرا حق ہے، اور میں اپنا حق پر کسی کو غاصب بننے نہیں دیتی، چاہے زمین پھٹ جائے یا آسمان گر جائے۔ یہ مالا تو میری ہی ملکیت رہے گی، ہمیشہ میری، اسے واپس تو میں کسی صورت نہیں دوں گی۔ رونت کا تاج سر پر سجائے وہ تخیل کی دنیا میں رمشا کو لاتے منہ کے مختلف زاویے بناتے بڑبڑائیں، اور رمشا کا نام لیتے ہی اس کے وجود میں جلن اور کھولن کا احساس شدت پکڑ گیا۔ دفتن آئینے میں ارحم کا ابھرتا عکس دیکھ
وشال کی تمام خود پسندی جھاگ کی مانند بیٹھتی چلی گئی۔ مقابل کے خونا شام نظریں خود پر گڑی دیکھ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس کے چہرے پر رقم پتھریلی تاثرات یہ بتانے کو کافی تھی کہ وہ اس کی تمام گور افشانیاں سن چکا ہے۔ واپس دینے کا ارادہ نہیں تو اس کی قیمت ادا کرو۔ ارہم اس کی تمام گور افشانیوں سے فیض یاب ہوتا، سرد برفیلی لہجے میں کہتے، ایک ہی جیس میں مشال تک آتے، اس کا رخ پلٹتے، اسے اپنے روبرو کرتے، اس کے دونوں بازو جکڑے غرایا۔ وہ میں ارہم میں مشال اس اچانک افتاد پر حواس باختہ سے ہوتی بے ربطگی کے عالم میں بولی، میں وہ کیا مشال؟ تم اس حد تک کیسے جا سکتی ہو؟ کیا کہا تم نے؟ اس مالا پر تمہارا حق ہے۔ اور رمشا غاصب؟ رمشا غاصب نہیں، غاصب تم بن بیٹھی ہو۔ مشال کی بات برہمی سے کاٹتے وہ اپنے کٹیلی لفظوں سے اسے زخمی کر گیا۔ مشال کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مجھے صرف یہ پسند آئی تھی ارہم، آپ چاہیں تو رمشا کو دوسری دلا سکتے ہیں، بھرائی آواز میں انتہائی معصومیت سے کہا۔ ارہم چاہ کر بھی اپنا اشتعال برقرار نہ رکھ پایا تھا۔ یہ میری ہونے والی بیوی کی ہے مشال، تمہیں پسند آئی ہے، میں تمہیں ایسی دوسری لا دوں گا، لیکن یہ نہیں دے سکتا۔ ارہم نے اس کے بازو اپنے گرے سے آزاد کرتے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مشال کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے آرس پر بہہ نکلے۔ لب کترتے اس نے اپنی گردن کی زینت مانی مالا اتاری۔ ارہم یوں تو نرمی سے گویا ہوا، لیکن مشال کے نزدیک یہ لفظ حقیقت کے تھپڑ کے مترادف تھے۔ میری بیوی، یہ لفظ تکلیف دہ تھا، لیکن لفظ اس سے منسوب نہ تھا۔ نہیں چاہیے، یہ لیں آپ کی بیوی کی امانت۔ مالا ہاتھ میں تھامتے وہ ارہم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تھے، مالا اسے سونپ گئی۔ ارہم نے بے تاثر نگاہوں سے اس کا یہ اقدام دیکھا۔ اس کے متواتر بہتے آنسو اور مالا پر مرکوز اس کی حسرت بھری نظریں دیکھ کر ارہم کا دل پسیج سا گیا تھا۔ یہ رکھ لو مشال۔ وہ اس قدر بھی بے رحم نہ تھا۔ مالا مشال کے حوالے کرتا پلٹ گیا، اور مشال، اسے لگا اگر وہ مقابل کو نہ روکے گی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے کھو دے گی۔ رکے ارہم۔ ارہم کو پکارتے وہ اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ ارہم نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ مشال خود میں ہمت مجتمع کر رہی تھی ان لفظوں کے لیے جو اس کے دل سے صدا بن کر نکلتے اس کی زبان پر ٹھہر گئے تھے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں ارہم، میں آپ کی بیوی، آپ کی دلہن بننا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں میں آپ کی نسبت سے پکاری جاؤں، آپ مجھ سے منسوب ہوں۔ سینے میں جن ادھوری خواہشات نے آگ جلا رکھی تھی وہ یکے بعد دیگر اس کے لبوں سے نکلتی چلی گئی۔ میں نہ سمجھتی ارہم، جو آپ کو ٹھکرا گئی۔ آپ کو ٹھکرانے کے بعد اب سمجھ آیا کہ میں آپ کی چاہت، توجہ، نرمی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ میری زندگی دشوار ہو گئی ارہم، میں آپ کی بے گانگی، بے اتنائی برداشت نہیں کر سکتی ارہم، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنا لیں، رمشا کو چھوڑ دیں۔ ارہم کو خاموش دیکھ وہ مزید اس کے نزدیک آتی، اس کی شرٹ سینے سے مٹھیوں میں بھینچے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے اپنی چاہت اور پشیمانی کا اظہار کر گئی، اور ارہم کا دماغ بھنا اٹھا۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ کوئی کھلونا ہوں یا کوئی بے جان شے جسے جب چاہے اپنا لیا، جب چاہے دھتکار دیا؟ مشال خان، میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں جو عزت نفس رکھتا ہے، احساسات رکھتا ہے، جذبات رکھتا ہے، اور تم نے انہیں مجروح کیا۔ پھر اب کس حق سے تم واپس میری زندگی میں وہ مقام حاصل کرنے کی متمنی ہو جو تم نے خود کھویا ہے؟ میں تمہیں تمہارے لفظوں پر تمہیں معاف کر بھی دوں تو بھی تمہیں اپنا نہیں پاؤں گا۔ بھول جاؤ جو کچھ ماضی میں ہوا، وہ ماضی تک محدود رکھو۔ میں آگے بڑھ گیا ہوں، تم بھی آگے بڑھ جاؤ۔ ارہم اس کے بازو جکڑے اسے اپنے نزدیک کرتا، اس کے چہرے پر جھکتا غراتے مشال کو ندامت کے اندھیرے میں کنویں میں دھکیل گیا۔ نہیں بھول سکتی، میں نہیں بڑھ سکتی آگے ارہم، محبت کرتی ہوں آپ سے، اور اب آپ کے بنا جینا گوارا نہیں مجھے۔ میں مر رہی ہوں، ختم ہو رہی ہوں آپ کی بے رخی سہتے سہتے ارہم، رحم کھائیں مجھ پر۔ بالآخر وہ احساس جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ احساس جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی، محبت کا نام حاصل کرتا اس کے لبوں سے ادا ہوا، اور ارہم کا وجود ساکت ہوا، دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ یہ اظہار مسرت بخش تھا، لیکن تب تک جب تک ارہم کو اس کے حد آمیز لفظ نہ یاد آئے جو وہ اس کے اظہار محبت پر اس کی سماعتوں کے حوالے کر گئی تھی۔ سر جھٹکتے اس نے خود کو اس اظہار محبت کے سبب بندے فصوں سے آزاد کیا۔ سبز نگاہوں میں تکلیف کی شدت سے سرخیاں سمائی۔ کاش یہ اظہار تم پہلے کر دیتی تو آج ہم دونوں ایک ہوتے مشال، لیکن اب وقت گزر گیا ہے۔ میرے لیے کمٹمنٹ محبت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ میں مشال کو اس حد تک آگے لاتے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بات اسی کمرے کی چار دیواری میں ہوئی اور یہیں دم توڑ گئی۔ بہتر یہی کہ آگے بڑھو،
اپنا ہم عمر جوڑ ڈھونڈو اور اپنے سر چڑھا میری محبت کا یہ بھوت اتار پھینکو۔ لہجے میں پھنکار بھی تھی اور زخمی پن بھی۔ وہ اسے اس کے ہی لفظوں کا ذائقہ چکھاتی، اسے اپنی گریز سے آزاد کرتا کمرے کی دہلیز عبور کر گیا، اور مشال اپنے لفظوں کے یوں پلٹ آنے پر کئی ساتھ یوں ہی بے سود کھڑی رہنے کے بعد زمین پر گرتے اپنی محبت کے سنجام پر زار و قطار روتے ماتم کنا ہوئی۔ خان ہاؤس کے لان کو ایک بار پھر برقی کمکموں اور خوبصورت گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ آج ارحم خان کا نکاح تھا۔ ہر عزیز و اقارب کو مدعو کیا گیا تھا۔ دھیمے سروں میں بجتا گیت، فضا میں رقصاں گلابوں کی مہک اور مصنوعی کینڈلز ماحول کو پرفسوں بنا گئی تھی۔ اسٹیج پر رکھے گئے صوفے پر براجمان ارحم خان بھی تابی عالم میں اپنے ہونے والی بیوی کا منتظر تھا۔ جب انٹرنس سے داخل ہوتے ہوئے وجود کو دیکھ اسے اپنا آم موم کی مانند پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ دل سینے کی بجائے کانوں میں بجنے لگا۔ وہ مبہوت ہوا تھا۔ منظر تھا ہی اس قدر دلکش۔ سرخ کامدار لہنگے میں ملبوس بالوں کو خوبصورتی سے جوڑے میں قید کیے، میک اپ سے نکوش کو ابھارے، ماتھے پر بندیاں، کانوں میں بھاری آویزیں پہنے، گلے میں اس کی ہی دی گئی مالا سجائے، وہ ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنے پور پور سجی تھی۔ غرض یہ کہ وکیل کانٹوں سے لیس ارحم خان کے چاروں خانے چت کرتے اس کے حواس سے خمسہ کر گئی تھی۔ نرما، یہ کچھ زیادہ نہیں ہے؟ سب دیکھو مجھے کس طرح ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف کھڑی نرما کے نزدیک آتے مشال سب کی نظریں خود پر جمی دیکھ بڑبڑائی۔ وہ ہرگز اس قدر سجنے کے حق میں نہ تھی کہ آج اس کی موت تھی، لیکن نرما نے زور زبردستی اسے اس قدر سجایا تھا۔ بالکل بھی زیادہ نہیں ہے، البتہ تم حسین لگ رہی ہو، اور لوگ حسین چیزوں کو ٹکر ٹکر ہی دیکھتے ہیں۔ چلو آ جاؤ، نرما نے شریر لہجے میں کہتے قدم سٹیج کے جانے بڑھائے اور مشال کے گلے میں آنسوں کا گولا اٹکا۔ کس قدر مشکل تھا اس کے لیے آج اس محفل میں شرکت کرنا جہاں اس کی محبت کسی اور کے نام ہونے چلی تھی۔ نکاح کی کارروائی شروع کریں۔ دادا جان مشال اور نرما کے سٹیج پر آتے ہی وہاں موجود قاضی صاحب سے گویا ہوئے، دلہن کو بلائیں۔ قاضی صاحب نے دلہن کو غائب دیکھ اسے بلایا۔ ارحم جو یکٹک مشال کی جانب دیکھ رہا تھا، ان لفظوں پر اس نے اس کے حسن میں سوگواری اترتی محسوس کی تھی۔ جاؤ مشال، نرما نے مشال کا بازو جکڑے اسے ایک قدم آگے بڑھانے پر مجبور کیا۔ مشال الجھ سی گئی، ماتھے پر بل اور نگاہوں میں اجنبا لیے نرما کی جانب دیکھا۔ میں کیوں؟ انہوں نے دلہن کو بلایا ہے۔ مشال الجھن زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں، اور دلہن تم ہو۔ نرما نے کاندھے اچکائے عام سے لب و لہجے میں کہتے مشال کو دھچکا دیا۔ میں کیسے؟ رمشا کہاں ہے؟ مشال کی ناقص عقل یہ صورتحال سمجھنے سے قاصر تھی۔ رمشا یہاں ہے، اور وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ اگب سے گونجتے رمشا کی آواز سنتے مشال کرنٹ کھاتے اس کی جانب پلٹی۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان کا بازو جکڑے اس کے ساتھ قدم بڑھاتے اب اس کے نزدیک آئی تھی۔ مشال تحیر اور تعجب میں ڈوبی، ایک نظر تمام گھر والوں پر ڈالی جو لبوں پر مسکان سجائے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، اور پھر ارحم پر۔ سبز نگاہوں میں وہی چاہت، تاثرات میں وہی نرمی، اور لبوں پر وہی خالص مسکان جس کی وہ عادی رہی تھی۔ کیا یہ اس کا وہم تھا یا کوئی خواب؟ کیا ارحم اور رمشا کا نہیں، اس کا اور ارحم کا نکاح ہو رہا تھا؟ آخر کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ مشال سخت الجھن، اجنبے اور بے یقینی میں ڈوبی جھنجھلائی۔ اوفو، بے وقوف، تمہارا نکاح ہو رہا ہے لالا سے، اور تمہارا ہی نکاح ہونا تھا ان سے۔ رمشا محض ایک ذریعہ تھی، باقی باتیں لالا کے نکاح میں آنے اور ان کے کمرے میں جانے کے بعد جان لینا۔ ابھی بیٹھو اور خاموشی سے نکاح کی حامی بھرو۔ نرما سر پیٹتی اس کی عقل پر ماتم کرتی اس کے نزدیک آتے اسے ارحم کے پہلو میں بٹھا گئی۔ ارحم نے تعصب سے مشال کی جانب دیکھا جو واقعی آج اس صورتحال میں سب سمجھ لینے کی بجائے انتہائی نہ سمجھی کا مظاہرہ کرتی اپنی دانشمندی کا ثبوت دی گئی تھی۔ مشال ولد غفیر، آپ کا نکاح سکہ راج الوقت مبلغ 15 لاکھ ارحم خان ولد اکرم خان سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کے مرحلے کا آغاز کیا۔ قبول ہے، مشال نے مکان کے انداز میں سر ہلاتے اپنے تمام جملہ حقوق ارحم کے نام کیے۔ ارحم خان ولد اکرم خان، آپ کا نکاح سکہ راج الوقت مبلغ 15 لاکھ روپے مشال ولد غفیر سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب نے ارحم سے اس کی رضا جاننی چاہی۔ قبول ہے، قبول ہے، دل و جان سے مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ ارحم نے اسی پل کے خواب تو سجائے رکھے تھے اپنی آنکھوں میں، اب وہ پل حقیقت بنتے اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ سرشاری کے عالم میں مشال پر تمام اختیارات حاصل کرتا فرد مسرت میں ڈوبا تھا۔ ارحم کے اس بے توانا انداز پر محفل زعفران بنی تھی، جبکہ مشال اب تک خود میں الجھی سب سمجھنے کو کوشاں تھی۔
کہ آیا ان چند لمحوں میں یہ کایا پلٹی کیسے تھی۔ اسے تو اب بھی یہ محض ایک سراب معلوم ہو رہا تھا جو نہ جانے کب ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ روہیل، نرما اور شزا تینوں سے بمشکل جان خلاصی پاتے وہ کمرے میں آیا تھا۔ دل ہمک ہمک کر اس نازک جان کے نزدیک جاتے اسے اپنی باہوں میں بھرنے کو مچل رہا تھا۔ اسے یہ بتانے کو بےقرار تھا کہ وہ آج بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی اس کے ٹھکرانے سے قبل اس کے دل میں پناہ تھی، بلکہ اب اس کی محبت کی شدت میں اضافہ ہوا تھا، یہ جان لینے کے بعد کہ وہ بھی اس سے محبت کی دعویدار تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی خالم السحری نے اسے منہ چڑھاتے اس کے سلگتے جذبات پر اوس کی بوندیں ڈالی تھی، اور ہم نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتی ایک تائرانہ نگاہ پورے کمرے میں ڈالی۔ مان اس کی نظر وارڈروب پر ٹھہرتے اس کے لبوں پر مسکان بکھیر گئی۔ محترمہ اسے چھپنے کے واسطے وارڈروب میں جا بند ہوئی تھی، پر بھلا ہو لہنگے گا جو دروازے سے ذرا سا باہر نکلتے اور ہم کو اس کی بابت آگاہ کر گیا تھا۔ سر نفی میں ہلاتا وہ قدم در قدم چلتے وارڈروب کے نزدیک آتا، دونوں پٹ ایک جھٹکے سے وا کر گیا۔ وہ جرہم سے بچنے یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا ارہم کو ستانے کا ارادہ باندھ رہی تھی، اس وارڈروب میں چھپتے اپنا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گئی تھی۔ اپنے اس قدر جلد ڈھونڈ جانے پر ہاتھ ہٹائے فق چہرہ لیے ارہم کو دیکھے گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب تم مجھ سے یوں چھپ سکتی ہو مشال؟ ارہم خان، ارہم نے بھویں ریز کے استفہامیہ لہجے میں کہتے مشال ارہم خان پر خاصا زور دیا تھا، کیونکہ اس سے باور کروایا تھا کہ وہ اس کے نام سے منسوب ہے۔ ارہم، مشال نے ٹوٹتے لہجے میں اسے پکارا۔ جواباً ارہم اس کی کلائی جکڑے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ جی جانے ارہم، انتہائی دلبرانہ لہجے میں کہتا وہ اسے لیے بیڈ پر آتا اسے عین اپنے سامنے بٹھا گیا۔ آپ تو رمشا سے شادی کرنے والے تھے، پھر یہ سب؟ وہ اپنی الجھنوں کو سلجھانا چاہتی تھی۔ ارہم کی والہانہ نگاہوں میں دیکھتے سوال کو ہوئی۔ غلط، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تمہارے لبوں سے محبت کا اقرار سننا چاہتا تھا، اسی سبب میں نے رمشا سے مدد مانگی، اس کا سہارا لیا اور یہ تمام ڈرامہ رچایا۔ میری بے رخی، سرد مہری اور بے تنائی، حتیٰ کہ رمشا سے کی گئی منگنی تک اس ڈرامے کا حصہ تھی، اور یہ ڈرامہ محض تمہاری کھوئی عقل ٹھکانے پر لانے اور اپنی محبت کی قدر کروانے کے واسطے کیا۔ رمشا میری کولیگ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور ہاں، سب سے اہم بات، اس ڈرامے میں گھر کے ہر فرد نے حصہ لیا ہے۔ مشال کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ اسے تمام حقیقت سے روشناس کروا گیا۔ مشال پہلے تو حیرت سے گنگ رہی، لیکن پھر خود پر بیتی تکلیف اور کرب یاد کرتے آنسو اپنی آنکھوں میں بھر گئے۔ آپ نے مجھے بہت ستایا ارہم، شکوہ کیا۔ تم نے بھی مجھے بہت ستایا تھا ارہم کی مشال، ارہم نے دو بدو کہتے اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے۔ میں پشیمان ہوں۔ مشال کو اپنے تلخ لفظ یاد آئے، لیکن میں نہیں۔ آخر کو میرے اس ڈرامے کی بدولت میری محبت نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے، ارہم نے گمبھیر لہجے میں کہتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کیا۔ مشال لچکیلی ڈال کے مانند اس کے سینے سے آن لگے، دونوں کے ناک ایک دوسرے سے مس ہوئے، جبکہ لب محض 1 انچ کی دوری پر تھے۔ مشال نے ارہم کی خمار بھری نظروں میں دیکھتے سر جھکایا۔ شرم نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا، اور اگر میں اظہار نہ کرتی تو؟ ارہم کے کاندھے جکڑے، وہ نظریں جھکائے منمنائے، تو میرے پاس پلان بی تھا، ارہم جذبات سے بوجھل لہجے میں کہتا اس کے عارض پر اپنی ناک ٹریس کرتا اس کے بدن کی مہک میں گہرا سانس بھر گیا۔ مشال نے اپنی آنکھیں سختی سے میچی، وجود میں برقی رو سے دوڑا دی۔ کیا؟ ارہم کی لب اپنے ہر نقش پر محسوس کرتے اس کے الفاظ بکھرے۔ زبردستی، میں پھر تم سے زبردستی شادی کرتی تمہیں سب سے دور لے جاتا، کسی ایسی جگہ جہاں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ ہوتا۔ تم فرار اختیار کرتی اور ہر بار مجھ سے آ ٹکراتی، اور پھر تھک ہار کر میرے سینے میں چھپ جاتے، مجھے اپنا آپ سپرد کرتی۔ مشال کی کان کے نزدیک جھکتے اسے اپنے پلان بی کی بابت آگاہ کرتا وہ مشال کی کان کی لو اپنے دانتوں تلے دبا گیا۔ مشال نے اپنا نچلا لب دانت تلے دبائے اپنی بے ساختہ امڑانے والی سسکی کا گلا گھونٹا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کرتے ارہم؟ ارہم کے دور ہو جانے پر وہ بے یقینی سے گویا ہوئی۔ ہاں، اپنی محبت کو یوں ادھورا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ارہم نے بنا تردد وسوات میں سر ہلایا۔ مشال نے اسے ملامت کرتی نظروں سے دیکھا، قبل اس کے وہ اسے پھر اپنے انتہائی نزدیک کرتا۔ مشال اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے روک گئی، ارہم نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مشال اس سے نظریں چراتے سائڈ ٹیبل کی دراز سے وہ مالا نکال گئی جسے اس کمرے میں آتے ساتھ اس نے اپنے گلے سے اتار دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ مالا وہ ارہم کے ہاتھوں سے پہننا چاہتی تھی۔ مالا نکالتے مشال نے ارہم کے ہاتھ میں تھمائے اس کی جانب سے رخ بدلا، اور ارہم اس کی اس حرکت کا مفہوم
سمجھتے لبوں پر مسکان سجائے مانا اس کی گردن کی زینت بناتے۔ اس کی گردن پر اپنے رہکتے لب رکھ گیا۔ مشال اپنی آنکھیں موند گئی۔ ارہم کے ہاتھ اب اس کی پشت پر بندھی ڈوریوں سے الجھے ہوئے تھے اور مشال اس کے اس بے باکی پر سلگتی تانبے کی مانے سرخ ہوتے پلٹتے ارہم کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ آج بچاؤ کی کوئی راہ نہیں بیگم، آج وصل کی شب ہے، آج ہمارا ملن ہونا ہر حال میں طے ہے۔ ارہم اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے اس کی ٹھوڑی جکڑے اپنے روبرو لاتے خمار زدہ لہجے میں کہتا، مشال کے لبوں کو اپنے گرفت میں لے گیا۔ مشال باہیں اس کی گردن میں ڈالتے خود سپردگی دیتے، اس کے لمس کی شدت برداشت کرتے خود میں سمٹی اور ارہم اس کی ذات میں کھوتے اس کے بدن کے گہرے راز دریافت کرتا چلا گیا۔